اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کتاب شروع کرتے ہیں موطا امام مالک بروایت محمد ابن حسن الشیبانی، جس کو موطا امام محمد کہا جاتا ہے۔ تو موطا امام محمد آج ہم شروع کرتے ہیں، اس کے اسباق شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے اسباق کو سنیں گے، یاد کریں گے اور اپنے احباب تک بھی پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے سبق میں ہم امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ امام محمد ابن حسن شیبانی کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کا نام محمد ابن حسن ہے اور شیبانی آپ کو ایک قبیلہ ہے شیبان، اس کی طرف نسبت کرنے کی بنا پر آپ کو شیبانی کہا جاتا ہے۔ ابو عبداللہ محمد ابن حسن بن فرقد الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و حکمت کے ایک آسمان تھے، علم و حکمت کے ایک نیر تاباں تھے۔ ان کی کتاب موطا امام محمد اور دیگر کتابوں کو دیکھ کر بہت سارے غیروں نے یہ کہا، جب چھوٹے محمد یعنی محمد ابن حسن کا یہ حال ہے تو بڑے محمد یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی کتابوں کو دیکھ کر اس طریقے سے لوگوں نے کہا تھا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد جو تھے وہ دمشق کے قریب ایک بستی جس کا نام تھا حرستہ، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ اس جگہ سے وہ ہجرت کر کے عراق چلے آئے اور ان کے گھر میں عراق میں واسط شہر میں وہ رہے۔ ان کے گھر پر حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ 132 ہجری میں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی نشوونما تربیت کوفہ میں ہوئی۔ کوفہ میں آپ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ حدیث میں آپ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت امام مالک بن انس، حضرت سفیان ثوری، عمرو بن دینار، مسعر بن کرام، امام اوزاعی اور ربیعہ ابن صالح وغیرہ بہت سارے ائمہ کرام سے آپ نے استفادہ حدیث کیا۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے شہر رقہ میں تشریف لے گئے، جہاں عباسی خلفاء میں سے ہارون رشید قیام پذیر تھا۔ اس نے آپ کی جلالت علمی سے متاثر ہو کر منصب قضا پیش کیا، جو آپ نے قبول کیا اور تھوڑے سے دنوں کے بعد اسے چھوڑ بھی دیا۔ اس کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے اور حدیث و فقہ کی تعلیم دینا وہاں شروع کر دی۔
آپ کے علم کا شہرہ اطراف و جوانب میں مملکت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہو گیا، آپ کی شہرت بہت پھیل گئی۔ مسجد کوفہ میں 20 برس کی عمر میں آپ نے درس حدیث اور درس فقہ شروع کیا اور زندگی بھر فقہ اور حدیث کا درس دیتے رہے، علم دین کی خدمت کرتے رہے، بے شمار تشنگان علم کو اپنے چشمہ علم و عرفان سے سیراب کیا۔ ان علماء جنہوں نے آپ کے سے علم حاصل کیا، ان میں سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، موسیٰ ابن سلیمان زوجانی بھی ہیں، ہشام ابن عبید اللہ رازی اور امام ابو حفص وغیرہ بہت سارے ائمہ جن کو جلیل القدر ائمہ کہا جائے، ان حضرات نے آپ سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسلسل 3 سال لگے رہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کے درس سے چپکے رہے اور ان سے احادیث نبویہ کا ایک بڑا ذخیرہ آپ نے حاصل کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے دلچسپی کیا تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے 30,000 درہم میرے لیے ترکہ میں چھوڑے، جس میں سے میں نے نحو و صرف اور فن شعر میں 15,000 درہم خرچ کیے، یعنی ان کے حاصل کرنے میں، اور حدیث و فقہ کے حصول میں نے 15,000 درہم خرچ کیے، یعنی کہ پورا کا پورا ترکہ علم دین کے حاصل کرنے میں آپ نے صرف کیا۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلچسپی اور علم دین سے لگن اور اس کا شوق آپ پر آیا ہو گیا ہوگا۔ امام ابو عبید کہتے ہیں، ہم ایک بار امام محمد ابن حسن شیبانی کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں خلیفہ ہارون رشید آ گیا۔ خلیفہ ہارون رشید جیسے دروازے سے گھسا تو سبھی لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت محمد ابن حسن شیبانی، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہیں ہوئے۔ ہارون رشید نے جب یہ دیکھا کہ یہ کھڑے نہیں ہوئے تو اسے اپنے دل و دل میں بڑی اپنی خفت محسوس ہوئی اور اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی۔ وہ اس لیے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دھیان نہ دیا ہو، تو وہ پھر ایک بار دروازے کے پیچھے لوٹ گیا اور لوٹ کر پھر دوبارہ سے دروازے سے داخل ہوا تاکہ یہ اب دیکھ کر مجھے کھڑے ہو جائے، لیکن امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ جب کھڑے نہیں ہوئے تو بادشاہ نے پوچھ لیا کہ سب لوگ مجلس میں میرے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ تو حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ یہ تھی علمی جاہ و جلال، علمی شان و شوکت۔ آپ نے فرمایا، اے ہارون رشید، ہمیں تمہارے گھرانے ہی سے تو یہ حدیث ملی ہے۔ گھرانے سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ یہ عباسی خلیفہ تھا ہارون رشید۔ تو کہا کہ ہمیں تمہارے گھرانے ہی سے تو یہ حدیث ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہے کہ ہمیں
ہمارے لیے لوگ کھڑے رہے تو اس نے اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لیا۔ لہذا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہمیں دین کی خدمت کے لیے تم لوگوں نے چھوڑا ہے، ہمیں دین کی خدمت کرنے دو، اپنی خدمت میں مت لگاؤ۔ یہ جواب سن کر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہارون رشید پر اور ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے آپ کو بہت سارا مال نذرانے میں پیش کیا جو آپ نے قبول تو کر لیا، اور بادشاہ کے نکلنے کے فوراً بعد ہی آپ نے اس کو لوگوں پر تقسیم کر دیا۔ اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں علم کے پہاڑ تھے وہیں تقوی اور توکل، زہد و تقوی اور اللہ پر بھروسہ، اس کے بھی ایک جبل شامخ تھے۔ یہ کیا تھی؟ یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی۔ ایک روایت ہے کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ اس میں امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور اس کو کہیں پر پانی میسر نہیں ہے سوائے مسجد کے، مسجد میں پانی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جواب میں کہ وہ ناپاک آدمی مسجد میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ پھر آپ نے سوال دہرایا، انہوں نے پھر وہی جواب دیا، پھر سوال دہرایا، پھر وہی جواب دیا۔ جب بار بار آپ نے سوال کو دہرایا، بار بار سوال کیا، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا اس میں کیا خیال ہے؟ تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ شخص تیمم کرے اور تیمم کر کے مسجد میں داخل ہو اور پانی لے کر باہر لائے اور باہر لا کر پھر غسل کر لے۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ جواب سنا کہ جو آپ نے جواب دیا تھا، یہ جب جواب سنا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کو بہت سراہا اور اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں امام محمد کی اہمیت تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں امام محمد سے بڑھ کر کوئی بھی شخص فصیح اللسان نہیں دیکھا، اور جب میں انہیں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن انہی کی زبان پر نازل ہوا ہے۔ ایک روایت ہے کہ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو مسائل فقہیہ اور احکام شرعیہ کے استنباط و استخراج اور تدوین و ترتیب میں اس قدر شغف تھا، اس حد تک شغف تھا کہ آپ نے ایک اپنا وکیل بنا کر رکھا تھا گھر پر، تاکہ کوئی بھی ذمہ داری ہو وہ اس کو اٹھائے اور آپ گھر کی ذمہ داری اور گھر کی ضرورتوں کی طرف توجہ نہ دے کر علم دین کی طرف توجہ دیں۔ تو گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ تم اپنی ضرورتیں اس وکیل کو بتایا کرو، یہ ضرورتیں پوری کرے گا، مجھے اپنی ضرورتوں میں مت پھانسو اور مجھے مسائل شرعیہ سے پیچھے مت رکھو، میں مسائل شرعیہ میں مشغول رہوں اور ضرورتیں یہ شخص ساری ضرورتیں باہر کی پوری کرائے گا۔ ایک روایت میں ہے ابراہیم حربی کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا یہ اس قدر باریک اور گہرے مسائل آپ کہاں سے لاتے ہیں؟
تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس امام محمد ابن حسن کی کتابیں ہیں، انہی سے یہ سارے باریک مسائل میں لے کر آتا ہوں۔ تو ہماری اس گفتگو سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ امام شافعی کی نظر میں امام محمد کی کیا اہمیت ہے، امام مالک کے یہاں پر آپ کی کیا قدر و منزلت ہے، اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آپ کی علمی شان و شوکت کیا ہے، یہ سب آپ پر عیاں ہو گئی کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ سب باریک مسائل میں کوئی امام محمد کی کتب سے لے کر آتا ہوں، وہ ان کی کتب میرے پاس ہیں۔ خلاصے گفتگو یہ ہے کہ امام محمد کی علمی قدر و منزلت کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ نہایت بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث کا نام ہے محمد ابن حسن شیبانی۔ بادشاہ ہارون رشید آپ کو اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور کرتا تھا، بہت زیادہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ اس کے خواہاں نہیں تھے، اس کے خواہش مند نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید موضع رئی کی طرف گیا تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ میں لے کر گیا۔ آپ کا اسی رئی میں، شہر رئی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ 189 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر پاک 57 سال تھی۔ ایک اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی دن اسی شہر میں، شہر رئی میں، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا، اور علم نوح کے امام کسائی کا بھی اسی دن انتقال ہوا۔ بادشاہ خلیفہ ہارون رشید نے دونوں لوگوں کی تدفین وہیں پر کی، اور ہارون رشید نے دونوں کی تدفین کے بعد کہا تھا، آج ہم نے لغت اور فقہ کو زمین میں دفن کر دیا ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم عمر میں بہت زیادہ شہرت حاصل کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ بہت زیادہ علم کے بڑے اور بلند پہاڑ کا نام امام محمد ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے اپنی شاہکار کتابیں چھوڑی، جن کی گونج ہمیشہ کانوں میں گونجتی رہی اور گونجتی رہے گی۔ لوگوں کی نگاہیں ان کتابوں کی طرف ہمیشہ رہیں اور ہمیشہ رہیں گی بھی۔ آپ نے ایسی ایسی تصنیفات لوگوں کے لیے چھوڑی ہیں جو آنے والی نسل کے علماء کے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ طریقہ استنباط اور طریقہ اجتہاد و استخراج کیا ایک نمونہ ہوں گی۔ جن کتابوں میں آپ نے الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، کتاب المبسوط، الزیادات اور موطا امام محمد اور ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں آپ نے چھوڑی، جو نہایت ہی وقیع کتابیں ہیں، نہایت ہی اہم کتابیں ہیں۔ پڑھنے والے کو ان کو غور سے پڑھنا چاہیے، دھیان سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی گفتگو حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی چند حالات پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم موطا امام محمد کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ موطا کیا ہے اور موطا امام محمد کو کیا اہمیت حاصل ہے، کیا خصوصیات ہیں اس کی۔ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں گفتگو کریں گے۔